میری پیاری بہنیاں بن گئی دلہنیاں۔ اتوار کا سورج طلوع ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا۔ آج کے دن شازمہ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ دلہن بننا جتنا آسان ہے، دلہن کی بہن بننا اتنا ہی مشکل، کیونکہ صادق کے وقت سے وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ وہ گھر کے اندر کے سب انتظامات دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ ظفر صاحب کے ساتھ باہر کے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ محلے کے کافی لوگ مدعو تھے۔ صحن میں کرسیاں، ٹیبل اور پنکھے لگوا کر خواتین کے بیٹھنے کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، جبکہ گھر کے سامنے مردوں کے لیے کرسیاں وغیرہ لگوا دی گئیں۔ سب کاموں کا جائزہ لینے کے بعد شازمہ اب اطمینان سے اپنی تیاری کرنے لگی۔ گولڈن رنگ کی کامدار فراک پہنے وہ بلش آن لگاتے ہوئے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی، جب اسے سامنے کمرے سے بیوٹیشین اپنا سامان اٹھائے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ 2.5 گھنٹے پہلے یہ لڑکی ان کے گھر کے اندر یہ کہہ کر آئی تھی کہ طلال سر نے 2 دن پہلے ہی ان کے پارلر سے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی۔ حالانکہ وہ کسی کے گھر جا کر برائڈز تیار نہیں کرتی، لیکن ان کی طرف سے ایک بھاری اماؤنٹ پے کرنے کے بعد وہ خود یہاں آنے پر رضامند ہو گئیں۔ شازمہ نے جلدی سے اپنا میک اپ مکمل کیا اور سامنے کمرے کے دروازے کی طرف چل دی، جو پچھلے 2 گھنٹے سے بند تھا۔ جب شازمہ اندر داخل ہوئی تو اس نے عنایہ کو نظریں جھکائے آئینے کے سامنے بیٹھے پایا۔ ماشاءاللہ، چشم بدور، شازمہ کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ عنایہ نے بے تاثر نظروں سے شیشے میں شازمہ کا عکس دیکھا۔ ماننا پڑے گا، دلہا بھائی کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ آج تک میں نے جتنی بھی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، ان میں سب دلہنوں کے لہنگے بالکل ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ لال لہنگے کے ساتھ گولڈن زری، بس ڈیزائن میں 19-20 کا ہی فرق ہوتا تھا، لیکن تمہارا جوڑا سب سے منفرد ہے۔ کتنی یونیک سی لک ہے۔ جب اس کی تعریفوں پر بھی عنایہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تو وہ گہری سانس بھرتے عنایہ کے نزدیک آئی۔ ذرا آئینے میں اپنی ایک جھلک تو دیکھو، تمہیں اپنے آپ سے ہی محبت ہو جائے گی۔ شازمہ نے پیچھے سے اس کی دائیں طرف جھک کر نرمی سے اس کی تھوڑی پر دباؤ ڈال کر چہرہ اوپر کیا، ایسے کہ اب دونوں کا عکس آئینے میں ایک ساتھ جھلملانے لگا۔ عنایہ کی نظریں اپنے عکس پر پڑتے ہی ساکت رہ گئیں۔ کیا سامنے موجود ملکاؤں کسی شان والی دلہن وہی تھی؟ اس آتشیں رخ کے پیچھے کمال کس کا تھا؟ حسن سادگی کا یا شدت عشق کا؟ اس وقت اگر عنایہ نے سستے بازار سے لیا گیا لہنگا بھی پہنا ہوتا تو بھی اس پر ٹوٹ کر رو پاتا، کیونکہ وہ جس کے نام کی دلہن بن رہی تھی، اس کی چاہت میں شدت ہی اتنی تھی کہ دل میں کسی قسم کی خوشی نہ ہونے کے باوجود بھی عنایہ کے چہرے پر شرمگین سی چمک نمودار ہونے لگی۔ لیکن عنایہ کو یہ چمک محض مہنگے میک اپ کا کمال لگ رہی تھی۔ چند لمحے بعد ہی اس نے بیزاری سے چہرہ موڑ لیا۔ عنایہ کے بگڑے تیور برقرار دیکھتے ہوئے شازمہ نے اس کے گود میں رکھے مہندی لگے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ عنایہ، تم نے ابا کی بات کا مان رکھ کر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے، اب اپنے یقین کو مضبوط بنا کر اس رشتے کی بنیاد رکھو۔ دیکھنا، پھر تم بہت خوش رہو گی۔ طلال تمہارے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ اس کے سنگ تمہاری زندگی کی ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ خوشیاں تمہارے اوپر برسنے کو تیار ہیں۔ اپنے دامن سے پرانی رنجشیں جھٹک کر دور پھینکو اور اپنے آنچل کو مسکراہٹوں سے اتنا بھر لو کہ تمہارے آنگن میں کسی خلش یا ویرانی کی جگہ ہی نہ بچے۔ عنایہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تو شازمہ بھی آسودگی سے مسکرا دی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ شازمہ سب کو ڈرنک سرو کرنے لگی۔ ظفر صاحب رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ عورتیں تو عورتیں، مردوں کو بھی اس اچانک نکاح کی خبر سن کر پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگیں۔ اور سنائیں چچا، آپ نے تو بیٹی کا آنن فانن ہی نکاح طے کر دیا۔ بمشکل ان سے ایک آدھ سال عمر میں چھوٹے صاحب پان چباتے ہوئے بھرے منہ سے سب لوگوں کے اندر کلبلاتا ہوا سوال پوچھنے لگے۔ پرسوں رات جب میں نے بیگم کو بتایا کہ ظفر چچا کی بیٹی کے نکاح کا دعوت نامہ آیا ہے، تو وہ ہنس کر کہنے لگیں کہ اس کی تو ابھی کہیں بات ہی پکی نہیں ہوئی،
نکاح کیسے ہوگا؟ میں نے بیگم سے کہا کہ یہ معاملات تو میں نہ جانوں۔ آخر میں بے وجہ سا ایک بلند بانگ کہکا ان کے حلق سے برآمد ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بس سب کچھ اچانک ہی طے ہو گیا۔ سچ کہوں تو مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ رات سونے کے لیے لیٹوں تو یہی خیال آتا ہے کہ اب اگلی رات شاید قبر میں ہی گزرے۔ میری یہی دعا تھی کہ جانے سے پہلے میں اپنی دونوں بیٹیوں کا گھر بسا ہوا دیکھ لوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نے مجھے یہ دن بھی دکھا دیا۔ ظفر صاحب نے رسانیت سے کہہ کر سب کے منہ بند کر دیے۔ بہت اچھی بات ہے، والدین جتنی جلدی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک سمجھدار آدمی نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، بیٹا ذرا کسی کے ساتھ جا کر مولوی صاحب کا پتہ کراؤ۔ ویسے تو طلال نے کہا تھا کہ وہ محلے کے ہی مولوی صاحب سے نکاح کے لیے کہہ دے گا، لیکن اگر مولوی صاحب پہلے ہی آ جائیں اور نکاح نامے کی دیگر تفصیلات لکھ لیں تاکہ وقت کی بچت ہو سکے۔ ظفر صاحب ساتھ بیٹھے موسیٰ سے ہلکی آواز میں کہنے لگے تو وہ تابع داری سے سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 62۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔